کے ساتھ مذاکرات کر رہا ہے۔ بتایا جاتا ہے کہ اب تک اس لڑائی میں اسرائیل کا بے تحاشا نقصان ہوا ہے۔ اب امریکہ اسرائیل کی مدد کو آ گیا ہے اسرائیل کو بچانے کے لیے۔ چنانچہ امریکہ نے اپنے ڈرون طیارے، امریکہ نے اپنی فوجیں، یہاں تک کہ اپنے بڑے بڑے جو کمانڈرز ہیں، یعنی جو فوج کے بڑے سینئر جنرل ہیں، ان کو اسرائیل کی مدد کے لیے بھیجا ہے تاکہ وہ اسرائیل کے فوجیوں کو مدد دیں اور لڑائی میں جیتنے میں مدد دیں، ان کا نقصان کم سے کم ہو۔ تو اس لیے حالات بہت زیادہ خراب ہیں اسرائیل کے لیے، امریکہ کے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سب دیکھ رہے ہیں آسان ریئیکشن، ویلکم مائی یوٹیوب چینل۔ تو آپ سب کیسے ہیں؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ خیریت سے ہیں؟ انشاءاللہ آئی ہوپ سو آپ سب ٹھیک ٹھاک ہی ہوں گے اللہ کے فضل و کرم سے۔ فلسطین کے حوالے سے ویڈیو میں لے کر آ چکا ہوں اور غلام نبی مدنی بھائی کی یہ ویڈیو ہے، آج کی اس ویڈیو میں آج ہم شامل کریں گے۔ تو آئیے ویڈیو کی جانب چلتے ہیں۔ پر یار آپ چینل پر نہیں ہو، چینل کو سبسکرائب کر لو، بیل آئیکن نوٹیفیکیشن پریس کر دو تاکہ آنے والی فیوچر میں کوئی بھی ویڈیو کی نیو اپڈیٹس آپ کو سب سے پہلے ملے۔ تو ناظرین آپ سب نے ویڈیو کو پورا لاسٹ تک دیکھنا ہے، کیونکہ جو فلسطین سے محبت کرتے ہیں اس ویڈیو کو وہ لاسٹ تک ضرور دیکھیں گے انشاءاللہ۔ تو ویڈیو پوری ضرور دیکھیے گا۔ تو آئیے بنا کسی ٹائم ضائع کیے آج کی ویڈیو کو ناظرین شروع کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں خبروں کی دنیا یوٹیوب چینل اور میں ہوں غلام نبی مدنی۔ آج 5 نومبر 2023 ہے اور آج دن ہے اتوار کا۔ اس ویڈیو میں فلسطین اور اسرائیل کے درمیان جاری جنگ کے حوالے سے تازہ ترین خبریں ہیں، نئی اپڈیٹس، نئی معلومات اور ڈیولپمنٹس ہیں، وہ آپ کے سامنے رکھنے جا رہے ہیں۔ ناظرین کرام، فلسطین اور اسرائیل کے درمیان اس وقت شدید جنگ چل رہی ہے۔ آج اس جنگ کا 30واں دن ہے۔ اس جنگ کو گویا 1 ماہ مکمل ہو رہا ہے۔ اسرائیلی فوجیں غزہ کے اندر داخل ہیں۔ فلسطینی مسلمان مجاہدین ان اسرائیلی فوجوں سے شدید لڑائی اور جھڑپیں کر رہے ہیں، اور مجاہدین کا دعویٰ ہے کہ ہمارا اسرائیلی فوج کے خلاف غلبہ ہے، ہماری برتری ہے، اور ہم اسرائیلی فوج کو آگے بڑھنے نہیں دے رہے ہیں، بلکہ ان کے ٹینکوں کو، ان کی گاڑیوں کو، ان کے بلڈوزرز کو، یہاں تک کہ ان کے ٹھکانوں کو، جن عمارتوں میں وہ پناہ لیتے ہیں، ہم انہیں تباہ کر رہے ہیں۔ دوسری طرف ناظرین کرام، جو رپورٹس آ رہی ہیں وہ غزہ میں اسرائیل کی وحشیانہ بمباری کی ہیں۔ اسرائیل کو اس جنگ میں اتنا نقصان ہوا ہے کہ اب اسرائیل نہتے لوگوں پر اندھا دھند وحشیانہ بمباری شروع کر چکا ہے۔ پھر ناظرین کرام، پوری دنیا میں اسرائیل ذلیل و رسوا ہو چکا ہے۔ اللہ کا جو فرمان ہے قرآن پاک میں، ضربت علیہم الذلۃ والمسکنہ وباءوا بغضب من اللہ، یہ پورا ہو گیا ہے۔ امریکہ اسرائیل کی مدد کو آ گیا ہے، اور یہ جو لڑائی ہے یہ ناظرین کرام اب پھیلتی جا رہی ہے، اور یہ دنیا کی تیسری عالمی جنگ بھی بنتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ میں آپ کے سامنے ان خبروں کی تفصیلات رکھنے لگا ہوں۔ سب سے پہلے کہ غزہ میں اس وقت کیا چل رہا ہے۔ ناظرین کرام، غزہ میں فلسطینی مجاہدین اور اسرائیلی فوج کے درمیان شدید لڑائی اور جھڑپیں دیکھنے کو مل رہی ہیں۔ اسرائیلی فوجیں غزہ کے 3 علاقوں میں موجود ہیں، جن میں سے شمال مغربی علاقہ ہے، وہاں ساحل سمندر کے قریب اسرائیلی فوجیں ٹینکوں کے ساتھ موجود ہیں۔ اس کے علاوہ دوسرا علاقہ ہے شمال مشرقی علاقہ، ایریز کے قریب بیت حانون کا علاقہ ہے، وہاں پر اسرائیلی فوجیں موجود ہیں۔ پھر تیسرا علاقہ ہے خان یونس کا جنوب میں، وہاں پر اسرائیلی فوجیں موجود ہیں، اور غزہ جو سٹی ہے، جسے مدینہ غزہ کہا جاتا ہے یا غزہ شہر کہا جاتا ہے، اس کے اطراف میں بھی اسرائیلی فوجیں موجود ہیں۔ تو اب معاملات کچھ یوں ہیں کہ جو شمالی علاقے ہیں غزہ کے، وہاں سے لوگ پہلے ہی نکل کر ہجرت کر کے جا چکے ہیں، تو اب وہاں پر خالی عمارتیں ہیں۔ اکثر عمارتوں پر تو اسرائیل نے بمباری کر کے وہاں تباہی مچائی ہے، تو وہاں ان عمارتوں میں شدید لڑائی اور جھڑپیں چل رہی ہیں۔ اسرائیلی فوج کسی نہ کسی عمارت میں پناہ لے کر، ٹھکانہ لے کر بیٹھی ہوتی ہے کہ مجاہدین جا کر ان پر حملہ کر دیتے ہیں، دھاوا بول دیتے ہیں۔ تو اب تک مجاہدین کے حملوں میں درجنوں یہودی روزانہ کی بنیاد پر، بلکہ ہر کسی نہ کسی گھنٹے میں کوئی 2 3 4 ٹینک اور یہودیوں کی جو تباہی ہے اس کی خبریں آ رہی ہیں۔ اگر میں مجموعی طور پر بات کروں تو اب تک مجاہدین کا دعویٰ ہے کہ ہمارے 5 دن کی غزہ کی زمینی لڑائی میں تقریباً کوئی 160 کے قریب یہودیوں کے ٹینک، فوجی گاڑیاں تباہ ہو چکی ہیں، اور جو یہودی مردار ہوئے ہیں ان کی تعداد، یعنی زخمی اور جو ہلاکتیں ہیں ان کی تعداد کوئی 1000 سے بھی زائد ہے۔ تو اسرائیلی فوج کو بڑا بھاری نقصان ہو رہا ہے۔ ناظرین کرام، بتایا جاتا ہے کہ اسرائیلی فوج آگے نہیں بڑھ پا رہی ہے،
5 دنوں میں کوئی اچیومنٹ نہیں ہوئی ہے، کوئی گول، کوئی مقصد، ہدف حاصل نہیں ہوا ہے، الٹا نقصانات ہی ہوئے ہیں، اور کوئی نہ کوئی یہودی فوجی، کوئی نہ کوئی بڑا کمانڈر مجاہدین کے ہاتھوں ہلاک ہو رہا ہے۔ اب اسرائیل میں مظاہرے شروع ہو چکے ہیں کہ جو ہمارے فوجی تم نے غزہ میں لڑنے کے لیے بھیجے ہیں ان فوجیوں کو واپس بلایا جائے، اور جو قیدی حماس کے قبضے میں ہیں ان کو رہا کروایا جائے۔ نیتن یاہو مرد آباد کے نعرے لگ رہے ہیں، نیتن یاہو تمہاری وجہ سے اسرائیل اور اسرائیلی عوام کو یہ دن دیکھنا پڑے ہیں، تم اس کے ذمہ دار ہو۔ نیتن یاہو کے خلاف اسرائیل میں نفرت اس قدر عام ہو چکی ہے۔ معاملات کچھ یوں ہیں کہ امریکہ منت سماجت کر رہا ہے عرب ملکوں کی کہ خدا کے لیے حماس کو سمجھایا جائے۔ ظاہراً امریکہ یہ اعلان کرتا ہے، اسرائیل یہ اعلان کرتا ہے کہ ہم حماس کو ختم کریں گے، حماس ایک دہشت گرد تنظیم ہے، لیکن اندر خانہ اسرائیل حماس سے اپنے قیدی رہا کروانے کے لیے اور امریکہ حماس سے مدد مانگنے کے لیے عرب ملکوں کے ساتھ مذاکرات کر رہا ہے۔ بتایا جاتا ہے کہ اب تک اس لڑائی میں اسرائیل کا بے تحاشا نقصان ہوا ہے۔ اب امریکہ اسرائیل کی مدد کو آگے ہے اسرائیل کو بچانے کے لیے، چنانچہ امریکہ نے اپنے ڈرون طیارے، امریکہ نے اپنی فوجیں، یہاں تک کہ اپنے بڑے بڑے جو کمانڈرز ہیں، یعنی جو فوج کے بڑے سینئر جنرل ہیں، ان کو اسرائیل کی مدد کے لیے بھیجا ہے تاکہ وہ اسرائیل کے فوجیوں کو مدد دیں اور لڑائی میں جیتنے میں مدد دیں، ان کا نقصان کم سے کم ہو۔ تو اس لیے حالات بہت زیادہ خراب ہیں اسرائیل کے لیے، امریکہ کے لیے۔ مجاہدین کے شدید حملے چل رہے ہیں، اسرائیل کو بے تحاشا نقصان ہو رہا ہے۔ میرے سامنے ایک اور بڑی خبر ہے کہ مجاہدین نے گزشتہ روز جو اسرائیل کا جنوب میں واقع ایلات شہر ہے، جو اسرائیل کا خلیج عقبہ میں بحر احمر میں واقع بڑا اہم شہر ہے، مجاہدین نے اس پر عیاش 250 میزائل داغے ہیں۔ عیاش 250 جو میزائل ہے یہ ناظرین کرام مجاہدین کا اس جنگ میں استعمال کیا جانے والا پہلا لانگ رینج میزائل ہے۔ اس سے پہلے بھی 2 مرتبہ مجاہدین ان کا استعمال کر چکے ہیں، اور دونوں مرتبہ یہ میزائل بتایا جاتا ہے انٹرسیپٹ کیا گیا تھا، غالباً ایک دفعہ جا کر کہیں پر گرا بھی تھا۔ تو یہ جو میزائل ہے عیاش 250، اس ایک میزائل کو گرانے کے لیے امریکہ کو، اسرائیل کو $10 لاکھ خرچ کرنا پڑے ہیں۔ جی ہاں، مجاہدین کا ایک میزائل داغا گیا جو چند ہزار ڈالر میں بنایا گیا تھا، اس ایک میزائل کو گرانے کے لیے اسرائیل کو $10 لاکھ کی رقم خرچ کرنا پڑی ہے۔ تو آپ اندازہ لگا لیں اسرائیل کو کتنا نقصان ہو رہا ہے۔ مجاہدین نے اب تک اسرائیل پر کوئی 10,000 کے قریب راکٹس، مارٹر گولے فائر کیے ہیں۔ اسرائیل کا جو آئرن ڈوم میزائل سسٹم ہے وہ اکثر ناکام رہا ہے، صدیروت پر، اسکلان پر، اسدود پر، تل ابیب پر، اور اس کے علاوہ جو رشون لتسیون ایک شہر ہے اور دیگر جو یہودی آباد کاریاں ہیں، بستیاں ہیں، ان پر مجاہدین نے جو حملے کیے ہیں ان کو بہت زیادہ نقصان ہوا ہے۔ تو خلاصہ یہ ہوا ہے کہ مجاہدین کے حملے چل رہے ہیں، اسرائیلی فوج کو بے تحاشا نقصان ہو رہا ہے، اسرائیلی حکومت کو اب تک کوئی $500 ارب کے قریب نقصان ہو چکا ہے، اور امریکہ، یورپ، مغربی دنیا ان کی بھرپور مدد کر رہی ہے، لیکن اسرائیل پھر بھی چند ہزار مجاہدین کے سامنے بے بس ہے، اور مجاہدین کو اللہ کی غیبی مدد اور نصرت مل رہی ہے، اور وہ یہودیوں کو بآسانی قریب سے، زیرو مسافت سے ان کو قتل کر رہے ہیں، مار رہے ہیں۔ اب جب میدان جنگ میں اسرائیل کو نقصان ہو رہا ہے تو اسرائیل نہتے غزہ کے شہروں پر بمباری کر رہا ہے، شہریوں پر بمباری کر رہا ہے۔ چنانچہ میرے سامنے تازہ ترین ڈیولپمنٹ ہیں کہ اسرائیلی حکومت اور اسرائیلی جنگی جہاز اور ٹینک کے وحشیانہ طور پر غزہ کے مختلف علاقوں میں بمباری کر رہے ہیں، جس سے ہسپتالوں میں بھی حملے ہو رہے ہیں، جس سے مارکیٹوں میں کھانے پینے کی جو دکانیں ہیں ان پر حملے ہو رہے ہیں، سڑکوں پر چلنے والی گاڑیاں وہ حملوں کا نشانہ بن رہی ہیں۔ تو حالات غزہ میں بہت زیادہ خراب ہیں، اتنی خون ریزی اسرائیل کر چکا ہے کہ تاریخ میں کبھی اتنے لوگوں کو قتل نہیں کیا گیا جتنا کہ اسرائیل پچھلے 30 دنوں میں 34,000 مسلمان شہید زخمی کر چکا ہے۔ جی ہاں، 34,000 مسلمان شہید اور زخمی ہوئے ہیں، تقریباً 12,000 شہداء ہیں، جن میں لاپتہ لوگوں کو ملا کر میں نے یہ 12,500 لاپتہ لوگوں کو ملا کر یہ اعداد و شمار بتائے ہیں، اور 23,500 کے قریب زخمی ہیں، تو یہ کل 35,000 کے قریب لوگ بنتے ہیں۔ تو پہلی جنگ ہے دنیا کی جس میں سب سے زیادہ بچے، تقریباً 4,000 سے زائد، اور عورتیں تقریباً 3,000 سے زائد شہید ہوئی ہیں۔ تو بہرحال پوری دنیا میں اسرائیل ذلیل و رسوا ہو چکا ہے، دنیا کے کئی ممالک اسرائیل سے اپنے سفیروں کو واپس بلا چکے ہیں۔ میرے سامنے تازہ خبر ترکی سے ہے کہ ترکی کا سفیر تھا اسرائیل میں، اسے بلا لیا گیا ہے، اور اسرائیل کی وزارت خارجہ نے بیان دیا ہے کہ ترک صدر طیب اردوان کا اسرائیل سے اپنے سفیر کو واپس بلانا اس بات کی علامت ہے
کہ اردگان دہشت گرد جماعت حماس کے قریب ہو رہا ہے اور اسرائیل سے دور ہو رہا ہے۔ اسی طرح سے دنیا کے 6 ممالک اب تک اسرائیل سے تعلقات ختم کر چکے ہیں، سفیروں کو بلا چکے ہیں، جس میں اردن ہے، ترکی ہے، بحرین ہے، اس کے علاوہ چلی ہے، بولیویا ہے، کولمبیا ہے اور ہنڈوراس ہے۔ اور دنیا کے اکثر ممالک اس وقت اسرائیل کے جنگی جرائم کی وجہ سے عوامی جو غیظ و غضب ہے اس کا سامنا کر رہے ہیں۔ چنانچہ ناظرین کرام، میرے سامنے ڈیولپمنٹس ہیں کہ پیرس میں، برلن میں اور اٹلی میں، اس کے علاوہ لندن میں، امریکہ میں، دنیا کے جو غیر مسلم ممالک ہیں وہاں پر ہزاروں کی تعداد میں، لاکھوں کی تعداد میں لوگ نکل رہے ہیں، پروٹیسٹ کر رہے ہیں اور مرد آباد اسرائیل اور مرد آباد امریکہ کے نعرے لگا رہے ہیں، اور امریکہ اور یورپ کو کہہ رہے ہیں کہ تم نہت غزہ کے لوگوں کے قاتل ہو، تم نے وہاں بچوں کو شہید کیا، تم نے وہاں انسانوں کو قتل کیا ہے۔ تو پوری دنیا میں امریکہ، یورپ انسانی حقوق کے نام نہاد جو علم بردار ہیں وہ خاموش ہو چکے ہیں۔ پھر ناظرین کرام، جو میرے سامنے ایک اور ڈیولپمنٹ ہے وہ یہ ہے کہ لبنان کی حدود سے بھی اسرائیل پر حملے چل رہے ہیں۔ اگرچہ حزب اللہ سے جو توقعات تھیں حماس کے مجاہدین کو ابھی تک پوری نہیں ہوئی ہیں، کیونکہ حزب اللہ براہ راست اس جنگ میں داخل نہیں ہوا ہے۔ وہ حملے تو کر رہا ہے، میزائل تو مار رہا ہے، یا تو وہ کسی اسرائیلی چیک پوسٹ کو تباہ کرنے کا دعویٰ کرتا ہے، یا کوئی نہ کوئی ان کا کھمبا ہوتا ہے، ٹاور جسے کہتے ہیں، اس کو وہ مارتا ہے، یا پھر وہ کوئی نہ کوئی عام جو ان کی فیسلٹیز ہیں ان کو نشانہ بناتا ہے۔ بہرحال حزب اللہ کے خلاف اسرائیل کا دعویٰ ہے کہ ہم بھی لڑ رہے ہیں، تو وہاں بھی ایک نورہ کشتی چل رہی ہے۔ پھر یہ جو لڑائی ہے، اس لڑائی کے پھیلنے کا اندیشہ بڑھ چکا ہے، کیونکہ ناظرین کرام جس طرح سے درندگی اسرائیل کر رہا ہے اور جس طرح سے اسرائیل اس جنگ کو نہ روکنے کا اعلان کر چکا ہے، تو اس سے حالات بہت زیادہ گمبھیر ہو رہے ہیں۔ رشیا، چائنا، شمالی کوریا، یہ وہ ممالک ہیں جو کھل کر فلسطین کی حماس کی مدد کر رہے ہیں۔ شمالی کوریا نے تو اپنے ہتھیار، میزائل وہ حماس کے مجاہدین کو دینے کا اعلان کیا ہے، اور یہ کہا ہے کہ امریکہ دنیا میں شیطان ہے جو ہر جگہ پر جا کر لوگوں کو قتل کرتا ہے۔ شمالی کوریا امریکہ کو اپنا نمبر 1 دشمن مانتا ہے۔ شمالی کوریا کا یہ بھی اعلان ہے کہ ہم صرف 29 سیکنڈ میں اس امریکہ کو تباہ کر سکتے ہیں۔ تو شمالی کوریا، رشیا، چائنا یہ پس پردہ حماس مجاہدین کو مدد فراہم کر رہے ہیں، اور اسرائیل کی مدد امریکہ اور یورپ کر رہے ہیں، لیکن حماس مجاہدین کو اللہ کی غیبی مدد بھی حاصل ہے۔ اور جو آس پاس کے مسلمان ہیں، عرب ممالک ہیں، ان کو پتہ چل گیا ہے کہ ہمارے حکمران کتنے غلام ہیں، کتنے ایجنٹ ہیں، اور کیسے وہ امریکہ کی اس درندگی کو، اسرائیل کی اس درندگی کو نہیں رکوا پا رہے ہیں، اور ان کے دلوں میں لڑنے کا، مزاحمت کرنے کا اور اپنے مسلمانوں پر ہونے والے مظالم کے بدلہ لینے کا جو جوش ہے یا جو ان کا خون ہے وہ کھول رہا ہے۔ بہرحال اب تک کی بڑی ڈیولپمنٹس ہیں، اپڈیٹس اور معلومات ہیں جو آپ تک پہنچائی گئی ہیں۔ مزید اس طرح کی معلومات اور خبروں کے لیے ہمارا یوٹیوب چینل ہے خبروں کی دنیا، اسے سبسکرائب کر لیں، اور اسی طرح سے ہمارا دوسرا مرکزی یوٹیوب چینل ہے غلام نبی مدنی، اسے بھی سبسکرائب کریں۔ دونوں پر الگ الگ معلومات ہوتی ہیں، ویڈیوز ہوتی ہیں۔ ہمارا ایکس ٹویٹر اکاؤنٹ ہے، اسے فالو کر لیں، کیونکہ وہاں پر آپ کو بہت سی ویڈیوز دیکھنے کو ملیں گی جو ہم یوٹیوب کی پالیسی کی وجہ سے یوٹیوب پر نہیں دکھا سکتے ہیں، تو آپ ہمارا ٹویٹر اکاؤنٹ بھی لازمی فالو کریں۔ اجازت دیجیے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو بھائی آپ کو غلام مدنی بھائی کی ویڈیو ضرور اچھی لگی ہوگی، اور نئی تازہ ترین اپڈیٹس آپ کے علم میں آ چکی ہوں گی، اور غلام نبی مدنی بھائی کی جو نیوز چینل ہے آپ نے اس کو ضرور سبسکرائب کر لینا ہے، اور ڈسکرپشن میں لنک موجود ہے، جا کر سبسکرائب کر لیں۔ اور آج کی تازہ ترین اپڈیٹ سے آپ کو کافی معلومات میں اضافہ ہوا ہوگا کہ اور جو بھی فلسطین کا ساتھ نہیں دے رہے ہیں تو بروز قیامت اللہ تعالیٰ کو کیا جواب دو گے، اور اس بارے میں ضرور سوچیے گا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ سب نے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان ہے، مسلمان ایک جسم کی طرح ہے، جیسے کہ جسم میں کسی بھی حصے میں اگر آپ کو تکلیف ہوتی ہے تو پورے جسم میں تکلیف محسوس ہوتی ہے۔ تو اسی طرح سے فلسطین مسلمان بھائیوں کی ہماری دعا اللہ تعالیٰ غیب سے مدد فرمائے۔ غلام مدنی بھائی نے یہ بھی بتایا کہ ویڈیو کے اندر کہ ورلڈ وار 3 ہوتی بھی نظر آ رہی ہے، جیسے کہ اسرائیل نے نا جنگ روکنے کا اعلان کر دیا ہے، اور جتنے بھی اسلام کے دشمن ہیں، اسلام مسلمانوں کے دشمن ہیں، سارے مسلمانوں کو مل کر منہ توڑ جواب دینا چاہیے۔ اور اس وقت غزہ کی بہت نازک ترین حالات ہیں، جو کہ وہاں پر 10,000 اور 500 جو کہ غلام نبی بھائی نے بتایا بھی ہمیں کہ شہید ہو چکے ہیں، اور تاریخ میں کبھی ایسا نہیں ہوا کہ اتنی تعداد کے ساتھ اتنی تعداد کے ساتھ جو کہ شہید ہوئے، اور ٹوٹل کل ملا کر 35,000 بتایا جا رہا ہے، اور 1 مہینہ ہو چکا ہے جو فلسطین اور اسرائیل کے بیچ میں جو بھی جنگ چل رہی ہے۔ تو تمام مسلمانوں کو فلسطین بھائیوں کے لیے دعا کرنی چاہیے ان کے حق میں کہ اللہ تعالیٰ ان کو فتح نصیب کرے، اور اللہ تعالیٰ ان کی غیب سے مدد فرمائے۔ تو آج کی ویڈیو آئی ہوپ سو آپ کو پسند آئی ہوگی۔
तो यार चैनल पर नहीं हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लो ऐसी नई वीडियो के लिए। और मैं मिलता हूँ आपसे इसी तरह की एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।